الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ یوسف رکوع نمبر 2 آیت نمبر 7۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ آیات للسائلین، البتہ یقیناً وہ ہے یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں کچھ نشانی یا ایک نشانی، کن لوگوں کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر منتقل ہونے کا سوال کیے جانے والوں کو اب سورہ یوسف میں ان کا پیغام، ان کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو احسن القصص تمہارے سوال کے جواب میں دیا جا رہا ہے، یہ احسن القصص سورہ یوسف کی الفاظ میں جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، یہ اچھا خوبصورت قصہ، اس میں صرف تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے، تمہارے لیے بہت سا پیغام بھی ہے، تمہارے لیے بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ گویا جو ایک مقصد اس کے نزول کا تھا کہ مشرکین مکہ کو ان کی غلط روی پر جھنجھوڑا بھی جائے، ان کو تنبیہ بھی کی جائے کہ دیکھو یہ برادران یوسف نے یہ کام کیا تھا، تم بھی ایسا کام کر رہے ہو۔ ابھی اس سے پہلے برادران یوسف کی وہ گٹھ جوڑ اور ان کی ملی بھگت اور ان کی سازش کا تذکرہ آیا، تو اس کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ سارے قصے، سارے رویے، ان ساری سرگرمیوں میں تمہارے لیے بھی ایک نشانی ہے، تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو، کیا تم بھی اللہ کے ایک نبی اور اللہ کے ایک چنے ہوئے برگزیدہ بندے کے خلاف ایسی سازشیں تو نہیں کر رہے ہو؟ تو اپنے آپ کو اس پیمانے پر پرکھو، اپنے رویوں کو تولو اور پھر دیکھ لینا کہ ان رویہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، تمہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ قصہ یوں شروع ہوا کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ جملہ آ رہا ہے برادران یوسف کا۔ یہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 10 باپ شریک سوتیلے بھائی جن کا لگاتار قصہ کہ پہلے وہ کیسے تھے اور کیسے ان کے رویے بدلتے گئے اور کیسے ان کی اصلاح ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حسن سلوک اور احسان کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کہ انہوں نے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلا، یہ وہ رویہ ہے جنہوں نے برادران یوسف کے رویوں کو یک لخت آہستہ آہستہ پروگریسولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم بدل دیا۔ تو برادران یوسف کا رویہ کیا تھا اس وقت؟ ان کا مزاج، ان کے رویے، ان کی عادتیں کیسی تھیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، یہ کون سے بھائی ہیں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے ماں باپ شریک بھائی حضرت بنیامین جو ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ گویا برادران یوسف کی پہلی خصلت اور صفت کیا نظر آ رہی ہے کہ وہ حسد کرنے والے ہیں، وہ حاسد ہیں۔ ان کے مزاج، ان کی طبیعت کی ایک صفت اور ایک رنگ ان کا حسد ہے۔ حسد بہت ہی رب کا ایک ناپسندیدہ جذبہ، قرآن کا ایک مذمت کردہ رویہ، اور حسد کے مختلف ڈگریز ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حسد کی مختلف سطحیں اور مختلف لیولز اور ڈگریز ہوتی ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو ایسا ناپسندیدہ اور اتنا برا عمل ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے اور کبیرہ اور قبیح گناہ انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ابھی آپ قصے میں ہی دیکھیں گے کہ برادران یوسف
نبی کے بیٹے ہیں، نبیوں کے پوتے اور پڑ پوتے ہیں، ایسے جلیل القدر خاندان جن کو انی جاعلک للناس امامہ کا خطاب ملا تھا، ایسے گھرانے میں اٹھنے والوں کے دلوں میں جب حسد آیا تھا تو دیکھ لیجئے گا کہ ان کے سبسیکوینٹ عمل اور رویے کیسے کبیر اور کیسے کبیرہ گناہوں پر مشتمل تھے۔ حسد کا پہلا درجہ کہ انسان کسی دوسرے کو اپنے سے کسی فضیلت میں، کسی برتری میں دیکھتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ اس کی پہلی یہ آرزو اور یہ پہلی حالت ہوتی ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس کیوں ہے۔ یہ حسد کی پہلی حالت۔ دوسری حالت کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے کہ چیز میرے پاس ہونی لازم ہے۔ پہلی ستامر کسی اور کی چیز کو دیکھ کر جلنا، کڑنا، حسد کرنا اور اس کو برداشت نہ کر سکنا کسی اور کو اپنی فضیلت اور فوقیت میں، یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری اس سے بڑی ہوئی اور زیادہ کانسنٹریٹڈ اور بڑی ہوئی شکل بیماری کی، ذہنی بیماری کی یہ ہے کہ اس کے دل کو ایسا روگ ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو۔ تیسری سطح یہ ہے کہ یہ حسد کی بدترین اور قبیح ترین شکل یہ ہے کہ وہ انسان جب اس درجے پر آتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں، وہ اسفل السافلین، وہ جانور، حیوان، وحشی، درندہ بن جاتا ہے۔ اس میں سے عقل، سمجھ، شعور، فہم، ادراک، جذبات، محبت، انسانیت کی ساری چیزیں رنگ نکل جاتا ہے، پھر وہ وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ تیسری حالت ہے جس میں اس کی خواہش کیا آ جاتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں کے پاس نہ رہے، یہ صرف میرے پاس رہے۔ یہ حسد کا تیسرا درجہ ہے، اور یہی درجہ تھا جو برادران یوسف کے دلوں میں جب اتنا پنپا تھا اور اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہ تیسرے درجے تک پہنچا تھا کہ میرے والد، ہمارے والد ان دونوں کو محبت کیوں کرتے ہیں، یہ محبت ہمیں ملنی چاہیے اور اس کو نہیں، صرف ہمیں ملنی چاہیے۔ جب یہ حالت آئی تھی تو پھر قتل بھائی کے قتل کا ارتکاب تک آسان ہو گیا تھا۔ حسد کو پہچاننا، اس سے بچنا، اپنے دلوں میں سے اس کو نکالنا اور پھر اس کے درجے کو بھی محسوس کر کے استغفار کر کے اپنے اصلاح کا وعدہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حسد تو ان کا ایک رویہ، لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو وہ ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا واقعتاً حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کے درمیان کوئی فرق رویہ محبت میں اختیار کر رہے تھے؟ کیونکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ تم عدل کرو، انصاف کرو، اپنی اولادوں میں بھی، اپنے بیٹوں بیٹیوں میں بھی، اپنے بیٹوں میں بھی، ہر ایک اولاد کے درمیان عدل کرنا، ہر سطح پر عدل کرنا دین کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ سکھاتی ہیں کہ وصیت، وراثت، تمام معاملات میں محبت، تعلیم، توجہ، کفالت، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچوں میں، اولادوں میں عدل کی تعلیم اور تربیت دیتے ہیں۔ تو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی تربیت میں نے کہا تھا کہ والدین کے حوالے سے بڑی مثالی تربیت ہے، کیا وہ اپنے بچوں کے درمیان کوئی فرق کر رہے تھے کہ کسی کو محبت زیادہ اور کسی کو محبت کم؟ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ناانصافی نہیں کر رہے تھے، حق تلفی نہیں کر رہے تھے، محبت میں ایک کی طرف زیادہ جھک کر دوسروں کو بغیر محبت اور بغیر توجہ کے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ یہ صرف وہ ایک فطری میلان اور ایک قلبی رجحان تھا جس کو اولادوں نے محسوس کیا، اور اولادیں بھی وہ جو اپنی کمظرفی کو سمجھ رہی تھیں۔ یہ فطری میلان، یہ فطری رجحان، یہ نیچرلی کسی ایک اولاد کی طرف دل کا زیادہ قائل ہو جانا، اس کی محبت دل میں زیادہ ہونا بسا اوقات اولاد کی فطرت کی بنیاد پر ہوتا ہے، بسا اوقات نہیں بھی ہوتا۔ ماں کو، باپ کو اولادیں سب ایک جتنی عزیز بھی ہوتی ہیں، محبوب بھی ہوتی ہیں، سب کا دکھ، غم، پریشانی بھی ایک جتنا ہی پریشان کرتا ہے، لیکن بسا اوقات اولادوں میں سے کوئی ایک اولاد بس مزاج کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی بڑے خدمت گزار، بڑے خوبصورت مزاج، بڑے اخلاق والے، بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت زیادہ فرما برداری کرنے والے، بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے والے، محبت کا زیادہ اظہار کرنے والی جو اولاد ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ نہ کرتے ہوئے ماں باپ کا ایک فطری محبت زیادہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔
وہ صرف دل میں ہوتی ہے. اللہ نے صرف دل تک اس کی اجازت دی ہے، اپنے رویے سے اس کو ظاہر کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، نہ بیویوں کے معاملے میں اور نہ ہی اولادوں کے معاملے میں. تو بس یہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے برادران یوسف کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی ان کا رویہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیسے تھے، ان کی حرکتیں کیسی تھیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی سوچیں کیسی تھیں، ان کے پیمانے اور معیار کیسے تھے دنیا کے. تو اس حوالے سے چونکہ ان کے رویوں کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا، اس بنیاد پر، صرف اس بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی کی طرف ایک ہلکا سا قلبی جھکاؤ اور میلان موجود تھا. ادروائز نا انصافی اور محبت میں فرق کا اظہار نبی کا طریقہ نہیں تھا. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد کو وہ ہم سے زیادہ محبوب ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے حالانکہ کیا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم کیا ہیں، ہم ایک مضبوط طاقتور جتھا گروہ دھڑا ہے. برادران یوسف کی اگلا غلط عمل، ان کی اگلی ناپسندیدہ صفت، ان کا تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنی نفری پر. ہم 10 اتنے نوجوان، اونچے لمبے خوبصورت کڑیل نوجوان 10 بھائی، یہ غرور، یہ تکبر، یہ فخر، یہ اترانا، یہ اکڑنا ان 2 چھوٹے بھائیوں کے مقابلے میں یہ بھی ایک ناپسندیدہ رویہ. پھر ان کی ایک تیسری عادت بھی دیکھیے. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اللہ کو اپنے والد کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ نفری میں، گنتی میں، طاقت میں، دنیاوی اسٹرینتھ میں ہم زیادہ ہیں. گویا ان کے نزدیک، ان بے وقوفوں احمقوں کے نزدیک والدین کی محبت کی وجہ اولادوں کی دنیاوی طاقت یا اولادوں کی دنیاوی ترقی یا ان کی نفری اس کی محبت کی وجہ بن جاتی ہے. ان کے محبت کا پیمانہ ہی درست نہیں تھا. والدین کی توجہ، والدین کی محبت کے لیے اولادوں کا زیادہ مضبوط ہونا، زیادہ ترقی یافتہ ہونا، زیادہ مالدار ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اولادیں کون سی والدین کو زیادہ محبوب ہوں گی، یا والدین کے لیے اولادیں کون سی پسندیدہ ہیں، اولاد کے لیے کون سی چیز ترجیح ضروری ہے، ان کی خدمت گزار ہونا، ان کا فرما بردار، ان کے اطاعت گزار، ان کا عاجز، ان کا منکسر المزاج ہونا والدین کے ساتھ، ان کی پسند، ان کے اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے برتنا، یہ اولادوں کے لیے زیادہ پسندیدہ رویہ ہے. مثلا آپ دیکھیں نا اس بات کو ایسے آپ سمجھیں کہ اگر ایک ماں باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا بہت ہی بڑا کوئی آئی جی ہے، کوئی کور کمانڈر لگا ہوا ہے، اور اس کا بڑا سا کور کمانڈر کا ایک محل ہے، لیکن وہ بڑا ہی بددماغ اور بڑا ہی متکبر ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے، والدین کے آگے بھی اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، ان کی نہ بات سنتا ہے، نہ ان کو کسی خاطر میں لاتا ہے. ایک بیٹا تو یہ ہے، اور ایک سادہ سا کلرک ہے، لیکن اپنی والدہ اور اپنے والد دونوں کو عزت بھی دیتا ہے، ان کے سامنے جھکتا بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرتے ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کی پسند، ان کی آرام کا، ان کے سونے، ان کے بیماری کا خیال رکھتا ہے. والدین کے لیے احبا کون ہوگا؟ کیا وہ جو بہت مالدار ہے، جس کے پاس بہت عہدہ، بہت تقری، بہت زیادہ نفری اور بہت خدمت گزار اور بہت بڑا مال ہے؟ نہیں، یہ پیمانہ ان کا درست نہیں تھا. والدین کی محبت، والدین کی توجہ اور والدین کے ہاں زیادہ محبوب ہونے کا جو پیمانہ اور معیار ہے، یہ ان کا پیمانہ ہی غلط تھا. ان کی زندگی کی سوچ، ان کی زندگی کے پیمانے، ان کی زندگی کی ترجیحات بنیادی طور پر غلط تھی. اور پھر کیا کہتے ہیں، سچی بات یہ ہے، والدین اپنے والد کا کچھ رویہ بتا کر، اپنی حالت پر تکبر کر کے پورے کا پورا معاملہ والد کے ساتھ کیسے کہتے، سچی بات ہے ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے. اب برادران یوسف کی اگلی غلط روی کیا ہے؟ والد کے حوالے سے بد اخلاقی، بد کلامی، بد زبانی. والد کو کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کی مت ماری گئی ہے، نعوذ باللہ. ہاں، اور وہ ہیں بھی نبی.
تو لہٰذا یہ ناشائستہ گفتگو، نازیبا گفتگو، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی، والد کے مقابلے میں گستاخی کرنا، یہ بھی برادران یوسف کی غلط روی۔ اب کیا کیا؟ جب غلط روی ایسی تھی، جب حسد ایسا تھا، تو کیا کہنے لگے؟ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اسے کہیں پھینک دو۔ کیوں پھینکو بھائی؟ تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ سمجھ آیا حسد کتنا برا رویہ؟ حسد کیسا جذبہ ہے؟ حسد کیسی آگ ہے؟ حسد کیسی بیماری ہے کہ جب دلوں کو لگ جاتی ہے، جب ذہنوں میں آ جاتی ہے، تو گھن کی طرح چاٹ کے کھا جاتی ہے ایمان کو۔ حسد جب دل کو لگ جاتی ہے تو اچھے اعمال کی توفیق سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اتنے اتنے بڑے کبیرہ گناہ اس حاسد کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ نبیوں کے بیٹے، نبیوں کے پوتے، نبیوں کے پڑ پوتوں کے لیے اپنے بھائی کے قتل کا پروگرام اور پلان آسان ہو گیا۔ اسی لیے حسد سے بچنا بر وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنے سوچوں کو، اپنی چال ڈھال، اپنے رویوں کو اپنے حسد کے اس رویے کے حوالے سے بڑی سختی سے پرکھا کریں۔ کہیں کوئی حسد کی چنگاری اگر اپنے دل میں نظر آتی ہے تو اس کو بھڑکنے، اس کو سلگنے سے پہلے اس کو جلدی جلدی بجھا دیا کریں۔ پتہ نہیں کتنی بڑی آگ بن جائے گی، کتنے عمل کو برباد کر کے جلا دے گی، اور کتنی پازیٹیو سوچوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، اور پھر جب جل جائے گی تو سارے کے سارے منفی جذبات اور برے گناہ کے اعمال اس دل کے اندر پنپنے لگیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حاسد جو ہے اس کی سوچ کیسے ہو جاتی ہے؟ جب وہ جل رہا ہوتا ہے نا تو اس کا رویہ مثبت نہیں رہتا۔ حاسد ایسا بیمار ذہن کا شخص ہے کہ اس کے رویے، اس کے بیہیویئر، اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کی سوچیں سب کی سب منفی ہو جاتی، سب کی سب نیگیٹو ہو جاتی۔ آگ ہے نا، آگ ڈسٹرکٹیو ہے، آگ جلاتی ہے۔ جب حسد کی آگ لگتی ہے تو وہ بنائے گا کچھ نہیں، پازیٹیو نہیں رہے گا، وہ مثبت نہیں رہتا، وہ منفی ہو جاتا ہے، وہ جلا کر راکھ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو یہ ریئلائزیشن اور یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے والد ان کو ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مثبت سوچ کا طریقہ کیا تھا؟ پازیٹیو طریقہ کیا تھا؟ بیٹھتے، سر جوڑتے، آپس میں ڈسکشن کرتے، ہاں یہ تو ہم نے محسوس کیا کہ ابا جان ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہ انالائز کرتے اس کو کیوں زیادہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں کم کرتے ہیں، وہ کیا بہتر کرتا ہے، ہم کیا کم کرتے ہیں، ہمارے اندر کون سی غلطیاں ہیں، اس کے اندر کون سی بھلائیاں ہیں، ہمارے اندر کون سی برائیاں ہیں، اس کے اندر کون سی بھلائیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ محبت زیادہ لے جاتا ہے۔ یہ ایک مثبت اور ایک پازیٹیو طریقہ تھا۔ ایسے ہو سکتا تھا نا، اس کا یہ بھی تو حل تھا کہ اگر یہ احساس ہو گیا کہ زیادہ محبت دیا جا رہا ہے تو اس کا پازیٹیو طریقہ ہوئی نہیں، اب سے ہم بھی وہ سب کچھ کریں گے جو وہ کرتا ہے، تاکہ ہم اس سے محبت زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جب شیطان حسد ڈالتا ہے نا تو سوچ منفی ہو جاتی ہے، مثبت سوچیں نکل جاتی ہیں، آگ جلاتی ہے، آگ بناتی نہیں ہے۔ اب ان کے دلوں میں محبت لینے کے لیے پازیٹیو اور منفی سوچ اور منفی طریقوں کے بجائے، مثبت طریقوں کے بجائے کیا آیا؟ منفی طریقہ۔ اچھا زیادہ محبوب ہے، چلو مارو، نکالو، گھر سے نکالو، بجائے اس کے کہ خود محنت کرتے، کوشش کرتے، صحیح کرتے، اپنے آپ کو بہتر بناتے، اپنے سے بہتر چیز کو نکال کر باہر کر کے اس سے بہتر بننے کی کوشش کرنا، یہ ہے حسد کا رویہ۔ اور یہ رویے بہت جگہ نظر آتے ہیں۔ مثلا جو مذاق کرنے والے لوگ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کسی پر تہمت اور جھوٹے بہتان لگا رہے ہوتے ہیں، بہت سے حاسد یہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک محفل میں ایک خاتون، ایک بچی آتی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، باقی بہت سے لوگ اس سے جل جاتے ہیں، اور کسی نہ کام کے لگ رہے ہیں اس کے کپڑے، پھر اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی بات چیت، اس کے قد، اس کی ناک، اس کے رنگ پر مذاق اڑا کے خود وہ کر نہیں سکتے، کرنے والے کا مذاق کر کے آگے نکلنے والے کی لیگ پولنگ کر کے اس کو گرا کے اس سے آگے نکل جانا، یہ ہے حاسدوں کا رویہ۔ اور یہی منفی طریقہ اپنایا کنہوں نے؟ برادران یوسف نے۔ بہرحال چھوٹے دماغ، منفی دماغ، حاسدوں کے دماغ ایسے ہی منفی رویے اپناتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا، یہ برا کام کرنے کے بعد کیا کرنا، یہ ساری سوچ ڈال کون رہا تھا؟ حسد بھی شیطان نے ڈالا تھا، حسد کے بعد قتل کا سازش بھی شیطان نے ڈالا تھا، اور پھر شیطان جب برائی کا کام کراتا ہے تو کیا کھلم کھلی برائی کراتا ہے؟
شیطان کیا کرتا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ أَعْمَالُهُمْ، ان کے لیے ان کے عمل مزین کر دیتا ہے۔ شیطان کا 90% لوگوں پر شیطان جب برائی کا وسوسہ اور حملہ کرتا ہے نا، تو وہ کھلم کھلا اعلانیہ برائی کی شکل میں نہیں کرتا، ہمیشہ وہ برائیوں کو شوگر کوٹ کر کے، ان کو کور کر کے، برائیوں کو بھلائیوں کے لبادے میں اوڑھ کے پریزنٹ کرتا ہے۔ اور اگر بس اوقات کچھ برائی کو برائی ہی کی شکل میں پریزنٹ کرے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کیونکہ بسا اوقات بعض کام ایسے ہیں کہ اس کو شوگر کوٹ کر کے پریزنٹ کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ کہہ رہا قتل کر دو، اب اس کو کیسے خوشنما بنا کے پیش کرتا؟ اپنے بھائی کے قتل کو تو وہ گناہ کو نیکی بنا کر پریزنٹ کر ہی نہیں سکتا تھا نا، تو ایسے کاموں کے لیے اس کا اگلا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ کام تو بہت ہی برا ہے، لیکن کیا کرنا؟ بعد میں توبہ کر کے اچھے صالح بن کے بیٹھ جانا۔ اس کے مختلف طریقے، بس اوقات وہ نیکی کو چھپا کے لپیٹ کے، نیکی میں گناہ کو چھپا کے لپیٹ کے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور بس اوقات وہ ایسے ایسے کبیرہ گناہوں کا وسوسہ ڈالتا ہے جس کو وہ لپیٹ سکتا ہی نہیں، جس کو وہ چھپا سکتا ہی نہیں۔ برے سے برا شخص بھی اس کی قباحت کو اور اس کی کبیرہ گناہ کو پہچانتا ہی پہچانتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اس کا حملہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا یہ گناہ بہت برا ہے، کیا کرنا؟ یہ دنیا میں کر لو، اس کے بعد میں توبہ کر کے صالح بن جانا۔ ابھی اس کے کرنے سے تمہارے مسئلے کا حل ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، موت کے وقت تک توبہ کا دروازہ کھلے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تم بخشے جاؤ گے۔ تو لہٰذا ایسے گناہ بھی اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں بس اوقات آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو راشی لوگ ہیں، آج راشی لوگ، رشوت لینے والے لوگ، بسا اوقات رشوت لینے والے لوگوں کو رشوت کی حقیقت کا، بسا اوقات کیا ہمیشہ ہی رشوت لینے والے کو رشوت کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، لیکن ساری زندگی رشوت لیتا ہے، شیطان اسے یہ کام کرواتا ہے اور وہ کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس راشی افسر کو یہ سکھا رکھا ہے، اس کو یہ بتا رکھا ہے، ابھی رشوت لے لو، ابھی رشوت کھا لو، خوب مال کما لو، آخری عمر میں کوئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، تم حج کر کے گناہ بخشوا لینا۔ یہ طریقہ کار شیطان کا بہت افیکٹو طریقہ ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمیشہ ہی نا شیطان کے مختلف طریقوں کو جب ہم پہچان لیتے ہیں تو انہ لکم عدو مبین کو جب پہچانتے ہیں تو پھر اس کی چالوں سے بھی تو تبھی بچتے ہیں نا۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کر لو، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ نیک بن جانا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ بات بڑی ہی خوبصورت ہے، ہاں وہاں قتل کی سازش ہو رہی ہے، قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، وہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، لیکن لوگ چالیں چلتے ہیں، ہوتی کس کی چال سب سے کامیاب ہے؟ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ 10 بھائی سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انسانوں کی چالیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اور اللہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کوڑیاں جوڑ کے خود ہی اس کے وسیلے اسباب بنا دیتا ہے۔ کبھی دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی سوچ ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی کام خود سے خود کروا دیتا ہے، اس میں جو کرنا ہوتا ہے وہ چالیں چلنے والوں سے وہ کام کروا کے اپنی مرضی کروا لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے کام کا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے کام کا بنا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حکیم رب قتل نہیں کروانا چاہتے تھے۔ اس ساری سازش سے اللہ کا مقصد، اللہ کا مدعا کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اب کنعان کی بستی سے نکال کے مصر لے جانا اللہ کا مقصد تھا، بس اس کے لیے اللہ وسیلے خود ہی بنائیں گے۔ قتل کی ٹھانی اللہ نے ہی حسد ڈالا، وہ چیز حسد دل میں آئی، اس کے بعد وہ بڑھا، پھر اس کے بعد قتل کی سازش، اور پھر قتل کی سازش کے بعد اللہ نے پوشیدہ طور پر ان میں سے کسی ایک کے دل میں ڈال دیا، نہیں قتل نہ کرو، یہ ہیں اللہ کے وسیلے، یہ ہیں اللہ کے اسباب، وہ جو چاہتا ہے وہ خود ہی کروا لیتا ہے اور راستوں کو اسی طرف ڈائریکٹ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ جب تکلیفیں اس کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں تو تکلیفوں کے کٹنے کے وسیلے اور رستے بھی وہ ساتھ ساتھ بنا رہا ہوتا ہے۔
وہ کبھی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے. جب وہ مشکلات کے وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، جب مشکلات کے راستے کھل رہے ہوتے ہیں، تو وہ میرا رحمان رب، وہ میرا حکیم رب خود سے خود تکلیفوں کو کاٹنے کے وسیلے بھی ساتھ ساتھ بنا رہا ہے. ادھر گھر سے نکلنے کے وسیلے، ادھر جان بچانے کا طریقہ اور سبب رب خود ہی بنا رہا ہے. وہ حکمت والا ہے. اللہ ہمیں اس حکیم کی صفت پر ایمان کامل ہو جائے. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اب ڈیسیژن ہو گیا کہ قتل نہیں کریں گے، اندھے کنویں میں پھینک دیں گے. اندھے کنویں میں کیوں پھینکنا تھا؟ اندھے کنویں میں ایک تو اس لیے کہ نہ وہاں کوئی پانی ہوگا، وہاں پہ گرے گا، وہاں پہ ویسے ہی نہیں بچے گا. اور دوسری بات ہے، آپ کو میں نے کہا تھا یہ غیابات الجب، یہ کون سا کنواں ہوتا ہے جس کی کوئی منڈیر نہیں ہوتی؟ آپ سوچیں تو صحیح نا. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 17-18 ایئرز. اب 17-18 سال کے بچے کو، لڑکے کو اٹھا کے اوپر سے کنویں میں پھینکنا بڑا مشکل کام تھا. وہ کنواں جس کی دیوار ہی نہیں، اس میں تو ہلکا سا دھکا دینے سے 8 بھائی 10 بھائی دھکا دیتے تو آرام. تو لہٰذا انہوں نے پلاننگ سے ایک ایسا کنواں جو ہے وہ ڈھونڈا، اور پھر اس لیے بھی ڈھونڈا اندھا کنواں ہے، نہ کوئی منڈیر ہے، نہ کوئی جائے گا، نہ کوئی اٹھائے گا، خود ہی کام تمام ہو جائے گا. لہٰذا یہ مختلف وجوہات مفسرین بتاتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کیٹیگری کا کنواں جو ہے پرانا ریڈنڈنٹ بھولا بسرا کنواں، نہ ادھر سے کوئی گزرے گا، نہ کوئی آہو پکار سنے گا، نہ کوئی پانی لینے جائے گا، اور اس میں پھینکنا بھی آسان ہوگا. باقاعدہ سازش ہو گئی. اب سازش کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے. اگلی صفت کیا ہے؟ اپنے باپ پر دھونس جماتے ہیں، اپنے باپ پر اوپر سے ہو کے آتے ہیں، اپنے باپ کو سائیکلوجیکلی پریشرائز کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ والد کے سامنے عاجزی کی جائے، انکساری کی جائے، التجا کی جائے، اجازت لینے کے لیے، اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے باپ پر دھونس جمانا، باپ پر روب جمانا، باپ کے اوپر پریشر ڈالنا، سائیکلوجیکلی اس کو پریشرائز کرنا، اور اپنے آپ کو سچا کہہ کے اس کو پہلے سے جھوٹا کہنا. بڑی بدتمیزی، بڑی بد اخلاقی، بڑی گستاخی اور بڑا ہی ناشائستہ رویہ ہے والد کے ساتھ. آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. ہاں، جو چیزیں اپنے اندر ہیں نہیں ہیں وہ اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اور جو باپ کر نہیں رہا وہ باپ کے سر پہ تھوپ رہے ہیں. الزام تراشی بھی ہے، بہتان تراشی بھی ہے، گستاخی، بدتمیزی، بد اخلاقی، تکبر، دھونس، سبھی کچھ ہے والد کے رویے کے ساتھ. لہٰذا یہ وہ اولاد ہے جو نہایت بد اخلاق اور ناشائستہ اولاد ہے، بد کلام اور بدتمیز اولاد ہے. لیکن ایسے اولاد کو ایسے والد نے بدل کر اصلاح بھی تو کر لی تھی، اور ایسی اولاد کے ساتھ والد کا رویہ کیسا ہے. اور پھر اب سمجھ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام احب الیکم کیوں تھے. ان کا رویہ ہی ایسا تھا. ان کو تو برداشت کرنا ہی مشکل ہے، ان کو برداشت بھی کرے، ان کے ساتھ ایبزارب بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹالرنٹ بھی ہے. دل میں محبت تو ان کی زیادہ ہوگی نا، یہ ایک فطری چیز تھی، یہ ناانصافی نہیں تھی. کہنے لگے کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا. چر چگ لے گا یعنی جیسے جانور کو کھلی چراگاہ میں چھوڑا جاتا ہے تو وہ چرتے بھی جاتے ہیں، کچھ کھاتے بھی جاتے ہیں، تھوڑا بہت نبل بھی کر لیتے ہیں، یعنی کھیلتے کھیلتے بھاگتے دوڑتے کچھ تھوڑا بہت یہ بھی کھا لے گا اور کھیل کود بھی لے گا. ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. کیا رویہ اگلا برادران یوسف کا. ساری صفتیں آپ کو ہائی لائٹ ہو کے پتہ ہونی چاہیے کہ ان بھائیوں کی عادتیں، خصلتیں اور طبیعتیں کیسی ہیں. جھوٹے ہیں، ان کے ظاہر باطن میں فرق ہے. کیا اندر سے اس کی حفاظت کرنے کا ارادہ تھا؟ کیا ناصحون ہے؟ کیا حافظون ہے؟ نہ حفاظت کرتے ہیں، جان کے در پہ ہیں، خون کے پیاسے ہیں، کہاں کے خیر خواہ. اندر اور ہے، باہر اور ہے، قول اور ہے، فعل اور ہے. ظاہر باطن، قول فعل میں تضاد اور ساتھ جھوٹ. کون ہے؟ منافق ہے. ایمان والے نہیں ہیں، منافق ہیں. اب کہنے لگے والد نے کیا کہا؟ والد نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو جواب کتنا معتدل سا، حالانکہ باپ ہیں، سارا مزاج سمجھتے نہیں. یہ نہیں کہا جھوٹو نکمو،
بےایمانی کر کے مجھ سے لے جانا چاہتے ہو، لیکن اگنور کر رہے ہیں ان کی منافقت کو بھی، اگنور کر رہے ہیں ان کی بدتمیزی کو، گستاخی کو، بد کلامی کو، کہہ رہے ہیں مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ بھیڑیا کھا لے گا، اور تم دانستہ نہیں چھوڑو گے، کوئی ایلیگیشن نہیں لگا رہے، کوئی بدگمانی نہیں کر رہے، کوئی ان کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا رہے، کہہ رہے ہیں کہ تم دانستہ نہیں کرو گے، تم ویسے ہی غافل ہوگے تو پھر یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، کیا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی غیب کا علم تھا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا؟ نہیں، یہ صرف وہ بڑے معاملہ فہم ہیں، بڑے بردبار ہیں، بڑے سیانے سمجھدار ہیں، تو اس بنیاد پر انہوں نے پریڈکشن کر کے ایک بات کہی تھی، ورنہ غیب کا علم نہیں تھا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، اتنے سیانے، اتنے حلیم، بردبار، معاملہ فہم، حکمت والے باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا بچا پائے تھے؟ نہیں نا، کیونکہ ہوتا کیا ہے، سیانے سے سیانہ شخص، سمجھدار سے سمجھدار شخص جو بھی کرے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا سیانوں، سمجھداروں، بڑے ہی ہوشیاروں کو بھی لگاتار اس رب سے دعا عمل کے دوران ضرور کرنی ہے جس کی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی سیانت، اپنی ہوشیاری پر کبھی بھروسہ نہ کریں، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، عقل سے سمجھ دوڑ دھوپ کرنی ہے، توکل بھی اس کے اوپر کرنا ہے، اور ساتھ دعائیں بھی اس سے کرنی ہے، کیونکہ نیٹ بات میری مرضی اور میری محنت سے نہیں، نتائج اس کی مرضی اور اس کے امر اور حکم سے ہیں۔ تو اپنی محنتوں اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کے ساتھ دعاؤں اور توکل کے دونوں زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ رکھنا ہے۔ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے بھیڑیے نے اسے کھا لیا، جب کہ ہم ایک جتھا ہے، پھر وہی بات، جتھا ہونے پہ ایک تو بڑا تکبر ہے نا، بار بار ہم بڑے تگڑے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ایک تو نہیں ختم ہو رہا نا، اور پھر اپنی نفری، اپنی طاقت کا غرور ہی ختم نہیں ہو رہا، بار بار اس کا تذکرہ، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ نکمے کیا، نکموں سے بھی برے ہیں، لیکن اس کا اعتراف نہیں کرے۔ اسی طرح اصرار کر کے، کیا سمجھ آ رہا ہے، بڑے ضدی ہیں، ڈھیٹ ہیں، ضد کر کر کے اپنے باپ کو پریشرائز کر کر کے اجازتیں لیتے ہیں۔ اچھی اولادیں والدین کی نفی کو نفی تسلیم کر کے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ اولادیں اچھی کیسی ہوتی ہیں؟ والدین کی اطاعت گزار، والدین حکم دے دیں تو مان لیتے ہیں، والدین نہ کر دیں تو نہ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اچھی اولادیں نہ نافرمانی کرتی ہیں اور نہ منع کرنے پر ضد اور ڈھٹائی سے جمی رہتی ہیں۔ اسی طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے، تو گویا اب کنویں میں ڈال دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے اس اندھے کنویں میں پھینک دیا، گرا دیا گیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دل میں ایک وحی کی۔ یہ کون سی وحی ہے؟ کیا نبوت کی وحی؟ 17 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا، یہ صرف ایک پوشیدہ سا خیال، ایک مبہم سا خاکہ تھا، ایک سوچ کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو پرسکون کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، اطمینان قلب دینے کے لیے، وہ جو قرآن میں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا دل مطمئن کر دوں گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے تسلی اور ڈھارس بندھانے کے لیے یہ دل میں ڈال دیا تھا کہ آج تو یہ تجھے پھینک گئے ہیں نا، تو یوسف علیہ السلام ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو خبر دے گا۔ اور ایسے اللہ کا وعدہ